إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آج کا یہ خطبہ جمعہ سجدہ صاحب کے کنٹیکسٹ میں ہوگا کہ سجدہ صاحب کسے کہتے ہیں اور یہ سجدے کیوں کیے جاتے ہیں اور یہ دو سجدے کرنے کے 4 سنت طریقے کیا ہیں. انشاءاللہ ان 3 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر کما حق کو ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین و سامعات، عربی زبان میں سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فارگیٹ. اور شرعی اصطلاح میں سجدہ صاحب سے مراد 2 ایسے سجدے جو نماز کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، رکعتوں میں کمی پیشی ہو جاتی ہے، تو یہ 2 سجدے اس غلطی کا کفارہ بن جاتے ہیں جو نماز کے دوران انسان سے غلطی ہو جاتی ہے.
اور یہ 2 سجدے نماز پڑھنے کے آخر میں کرنے ہوتے ہیں، اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ اس وقت لازم ہوتا ہے، اس وقت ڈیو ہوتا ہے جب نماز چاہے وہ فرض ہو یا نفل، امام کے ساتھ جماعت سے پڑھی جا رہی ہو یا اکیلا شخص پڑھ رہا ہو۔ اگر وہ 4 غلطیاں کرے گا تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ 4 غلطیاں جو بتانے لگا ہوں یہ نماز کے رکن ہیں۔ پہلی غلطی، اگر نماز کی رکعت کم یا زیادہ پڑھ لی جائیں تو سجدہ سہو لازم ہے۔ رکوع بھول گیا، سجدہ سہو لازم ہے۔ نمبر 3، سجدہ اس سیلف جو 2 سجدے ہوتے ہیں وہ دونوں بھول گیا یا دونوں میں سے ایک بھول گیا۔ اور نمبر 4، تشہد کے اوپر بیٹھنا بھول گیا۔ 4 رکعت کی نماز ہے یا مغرب کی 3 رکعت کی نماز ہے تو درمیانی تشہد بیٹھنا بھول گیا، تو ان 4 غلطیوں کی وجہ سے یہ سجدے سہو کرنے لازم ہے۔ اس کے علاوہ اگر سنت میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں، مثلا ثنا پڑھنا بھول جاتا ہے، دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے، قرآن پاک تلاوت کرتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، درمیان میں چھوٹ جاتا ہے، 2-4 لائنیں چھوٹ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، مشابہ آ جاتا ہے، تشہد میں انگلی نہیں اٹھائی، رفع یدین کرنا بھول گیا، بعض کا سامع اللہ لمن حمدہ کی جگہ پہ کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، دونوں سجدوں کے درمیان دعا نہیں پڑھتا، تو یہ سارے سنت ہیں، ان کے اوپر سجدہ سہو نہیں۔ سجدہ سہو صرف 4 کے اوپر ہے، رکوع بھول گیا، سجدہ بھول گیا، تشہد بھول گیا، اور رکعت یا زیادہ پڑھ لی یا کم پڑھ لی، ان 4 کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1232 اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1265، اور اس حدیث کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم، بلا شبہ تم میں سے کوئی، اذا قام یصلی، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جاءہ الشیطان، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے، فلبس علیہ، اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، شک ڈالنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ لا یدری، وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کم یصلی، کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ اس شیطان کے وسوسے کی وجہ سے اس نمازی کو، اس نماز پڑھنے والے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کی یہ حالت ہو جائے، یہ کیفیت ہو جائے کہ شیطان کی وسوسہ کی وجہ سے وہ بھول جائے، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، تو وہ 2 سجدے کرے، تب وَهُوَ جَالِسٌ، جب کہ وہ بیٹھا ہوا ہو، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد آخر میں 2 سجدے کرے۔ اس بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے ہمیں تھم رول کا پتہ چل گیا کہ نماز میں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے 2 سجدہ سہو کرنے ہیں۔ یہ تھم رول کا ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز کے دوران شیطان اگر ڈاؤٹ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس وسوسے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آخر میں 2 سجدے کرنے ہیں۔ یہ سبجیکٹ ذرا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والا بھی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کا پراپر طریقہ نہیں آتا۔ انشاءاللہ آج 10 صحیح الاسناد حدیث سے 4 طریقے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بیان کروں گا، اور بات انشاءاللہ ساری کلیئر ہو جائے گی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے 829،
اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 1269 1269، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن بحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد بیٹھنا تھا وہ بیٹھنا بھول گئے، اور کھڑے ہو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے تیسری رکعت پڑھی، پھر چوتھی رکعت پڑھی، اس کے بعد آپ تشہد پہ بیٹھ کے اور دعائیں پڑھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اب انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے، لیکن آپ نے سلام نہیں پھیرا، بلکہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ یہ سجدہ صاحب کا طریقہ نمبر 1 ہے کہ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد پڑھنا بھول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز کے دوران ہی پتہ چل گیا، اگر امام پڑھا رہا ہے تو امام کو نہیں پتہ چلا تو پیچھے سے مقتدی سبحان اللہ کہہ کر اس کو الرٹ کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتہ چلا، اور صحابہ نے بھی پیچھے سے الرٹ نہیں کیا، سبحان اللہ نہیں کہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چل گیا کہ تشہد رہ گیا، تو کیا کیا؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ صاحب کیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس سے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر مقتدی ہیں پیچھے نماز پڑھنے والے تو وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو الرٹ کر دیں، لیکن بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نہیں، ایسے نہیں کرنا، ایک دفعہ ہی کہنا ہے۔ اور دوسرا، امام کو فالو کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ دیر ایز کے مقتدی جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بیٹھے بھی رہتے ہیں، اور مجبور کرتے ہیں امام کو کہ امام کھڑا ہو کر دوبارہ بیٹھے، حالنا نہیں، امام کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، آپ نے بھی کھڑے ہو گئے، اس کو مجبور نہیں کرنا کہ وہ دوبارہ بیٹھے، البتہ سبحان اللہ کہہ کر اس کو الرٹ کر دینا ہے، اس کو انفارم کر دینا ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے 1272، کرٹیکل حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں رکعات میں شک ہو جائے، یہ شیطان نے ڈاؤٹ ڈالا، اور ڈاؤٹ ڈالنے کی وجہ سے آپ کو شک ہو گیا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، ڈاؤٹ ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم رکعات پر یقین کرو، یعنی ذہن میں آ رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 2 پڑھی ہیں تو 2 یقیناً ہے، ذہن میں آ رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، اس کا مطلب ہے 3 کے اوپر یقین کرنا ہے، کم کے اوپر یقین کرنا ہے، اور پھر آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ صاحب کرنے، کیونکہ نماز کے دوران ہی غلطی کا پتہ چل گیا، اس کو ڈاؤٹ ہو گیا، اور وہ کم رکعات کے اوپر یقین کرے گا، اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ صاحب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کا یقین جو ہے، جو اس نے یقین کیا وہ ٹھیک ہے، تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کا باعث بن جائیں گے، اور اگر اس کا یقین صحیح نہیں، ایکسٹرا ہو گئی ہے، تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، یعنی اس کی اگر 4 رکعت علی ہے تو وہ 6 ہو جائیں گے، 2 اس کی نفل ہو جائے گی۔ سنت کے مطابق سجدہ صاف کرنے کا دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آخر میں آپ نے سجدہ صاف کرنے ہیں، کہ نماز کے دوران ہی آپ کو غلطی کا پتہ چل گیا یا کسی مقتدی نے الرٹ کر دیا آپ کو، تو آپ نے نماز کے دوران ہی 2 سجدے کر لیے، یہ طریقہ ہی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 401 اور 1226، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 1283، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی،
اور 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھا دی۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال نہیں آیا، اور صحابہ پیچھے جو تھے یہ بھی خاموش رہے۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل یزید فی الصلاۃ، کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ یعنی زور کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، آج آپ نے 5 پڑھا دی، تو کیا زیادہ ہو گئی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، زیادہ تو نہیں ہوئی۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کی فإنک قد صلیت 5 رکعت، کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ تعالیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف دوبارہ اپنا منہ کیا، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مقتدی کی طرف منہ کر لیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی طرف منہ کر لیا، صحابہ کی طرف منہ کر لیا، تو صحابہ نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا۔ ثم سجدہ سجدتین، تو آپ نے 2 سجدے کیے۔ ثم صلی، پھر دونوں طرف سلام پھیرا۔ ثم قال، پھر کہا انما انا بشر مثلکم، اے میرے ساتھیوں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ انسا کما تنسون، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول سکتا ہوں۔ فاذا نسیتو، اگر میں بھول جاؤں، فذکرونی، تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ اس حدیث میں سجدہ صاحب کا دوسرا طریقہ بیان ہوا کہ نماز کے دوران تو پتہ نہیں چلا، لیکن نماز پڑھ لینے کے بعد صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ نماز کی 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لی ہے، تو آپ نے دوبارہ 2 سجدے کیے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر بات بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں ڈائلاگ ہوئے، بات ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، کیونکہ نماز کے دوران پتہ نہیں چلا۔ یہ سنت طریقہ 2 ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مقتدی کو پیچھے خیال آتا ہے کہ یار غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہیں میری غلطی نہ ہو، لہذا وہ بیچارہ خاموش رہتا ہے۔ لیکن جو ہی اسلام پھیرتا ہے، 2-4 آدمی آپس میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں واقعی غلطی ہے۔ جو مطلب کہ ڈر کے بیٹھا ہوا تھا کہ یار میں ایسے ہی امام کو لقمہ نہیں دیتا، تو وہ پھر امام کو دوبارہ مطلب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ صاف کریں گے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ یہ ہے سنت طریقہ 2 کہ رکوع رہ گیا ہے، سجدہ رہ گیا ہے، یا رکعت زیادہ پڑھ لی ہے تو کسی نے لقمہ دیا ہی نہیں، اگر تو لقمہ دیا ہے پھر تو دوران نماز ہی آخر میں کر لیں گے۔ لقمہ کسی نے نہیں دیا، سبحان اللہ کسی نے نہیں کہا، تو پھر یہ ہے کہ اسلام پھیرنے کے بعد امام کو پتہ چلا تو 2 سجدے کرنے ہیں اسلام پھیرنے کے بعد۔ یہ سنت طریقہ نمبر 2۔ سنت کا طریقہ نمبر 3، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1227 اور 1228، اور مسلم میں بھی حدیث ہے 1288 1288۔ یہ حدیث آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی، کریٹیکل یہ بھی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ کر ہی اسلام پھیر دیا۔ یعنی 2 رکعتیں، پچھلی حدیث میں تھا کہ 1 رکعت زیادہ پڑھا دی، اس حدیث میں ہے کہ 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی، یعنی 2 رکعتیں کم پڑھا دی۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اٹھ کر قبلے کی طرف ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور آپ کے چہرے کے اوپر غصے کے تاثر تھے، جلالی کیفیت تھی،
اور اس نماز میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے، لیکن خاموش رہے، یعنی نماز کے بعد بھی نہیں بتایا۔ اور نہ بتانے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ جلیل القدر دونوں صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بھی سمجھ جاتے تھے کہ کیا سچویشن ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے اور تنے کے پاس جا کر ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، تو خاموش رہے، ڈر کر خاموش رہے۔ تو ایک صحابی جن کا نام ذوالیدین، ہر ایک کے دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ جو ہے نا تھوڑے سے بڑے تھے۔ بعض انسان کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں، کسی کے کان بڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بنائی چیز ہے، کسی کے ہاتھ بڑے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ بڑے ہونے کی وجہ سے دوسرے ساتھی ان کو ذوالیدین کہتے تھے، بڑے ہاتھ والا۔ اس نے کہا بھائی میں تو پوچھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تنے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کر مسجد سے نکل بھی گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وخرج سرعان الناس، کچھ لوگ جو جلد باز تھے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ہمارے یہاں بھی اکثر ہوتا ہے، جو امام نے اسلام پھیرا پڑی اپنا ٹوپی باغے۔ اللہ نہیں، کچھ دیر رکنا چاہیے، شاید کوئی اعلان ہی کرنا ہو، کوئی اس طرح نماز میں غلطی ہو گئی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، 2-4 کم از کم اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام دعا پڑھے، 5-7-4 منٹ رک لیں۔ تو لیکن بعض جلد باز ہوتے ہیں، وہ فوراً نماز پڑھی اور باغے۔ ادھر بھی حدیث کے الفاظ ہیں وخرج سرعان الناس، کچھ جلد باز لوگ صحابہ تھے، بدو ٹائپ کے، وہ اٹھ کر چلے گئے اور جاتے جاتے بڑے خوشی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قصرت الصلاۃ، نماز کم ہو گئی ہے، 4 کی بجائے آج 2 رکعتیں پڑھی ہیں، چلو اچھا ہوا ہے، ثانی ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ وہ ذوالیدین صحابی تھے، انہوں نے کہا میں تو پوچھوں گا، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت غصے والی ہے، لیکن میں پوچھوں گا۔ اٹھے اور تنے کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکثرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ نے آج 2 پڑھائی ہیں، تو کیا رکعت کم ہو گئی ہیں؟ ام نسیت، یا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف، یعنی خاص طور پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف خاص طور پر دیکھا اور کہا ما یقول ذوالیدین، یہ ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی آپ نے تو کوئی نہیں بات کی، تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا قالو، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا صدق، اے اللہ کے رسول ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے، لم تصلی الا رکعتین، آج آپ نے صرف 2 رکعت ہی پڑھائی ہیں۔ جب 2 صحابہ نے، خاص طور پہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے بھی اس کی تائید کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مصلی پہ آئے اور صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھائیں، اور 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا، سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیر دیا۔ یہ سنت طریقہ نمبر 3 کہ نماز میں کمی پیشی ہو گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا، تو نماز میں جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر سلام دونوں طرف پھیرنا ہے، اور اس کے بعد 2 سجدہ صاف کرنے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نمبر 3۔ چوتھا طریقہ ابو داؤد میں حدیث ہے 1023، اور سنن نسائی میں بھی حدیث ہے 665، اور اس حدیث کے راوی ہیں معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھا دی. پچھلی حدیث تھی کہ 2 رکعت پڑھائی، اس حدیث میں ہے کہ 3 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا. تو حدیث میں نماز کا ذکر نہیں ہے کہ وہ ظہر کی تھی، عصر کی تھی، مغرب کی تھی، اینی ہو وہ 4 رکعتوں والی ہوگی اس لیے تو 3 پڑھائی. ادھر وہ ظہر کی ہوگی یا عصر کی ہوگی یا عشاء کی ہوگی. تو 3 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا. اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے. کہیں جانا ہوگا، جلدی ہوگی. آج بھی بعض کا امام جو ہے وہ نماز پڑھا کے اس کو جلدی ہے، کسی جگہ پر اس کی کمٹمنٹ ہے، وہ بیچارے نماز پڑھائی اور مسجد سے نکل گئے. صحابی رسول سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی ڈیورنگ پریئر انفارم نہیں کیا. نماز پڑھنے کے بعد صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتے ہیں کہ آپ نے آج 3 رکعتیں پڑھائی، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے. یہ صحابی جن کا حدیث میں نام ہے طلحہ بن عبید اللہ، یہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے باہر گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسیت من صلاۃ رکعت، آج آپ 1 رکعت پڑھنا بھول گئے ہیں، یعنی 1 رکعت آپ نے کم پڑھی ہے. فرجع، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. فدخل المسجد، آپ مسجد میں داخل ہوئے. وَأَمَرَ بلال، اور بلال کو حکم دیا. فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تو بلال نے اقامت دوبارہ کہی. فَصَلِّ لِلنَّاسِ رکعہ، اور جو رکعت رہ گئی تھی وہ آپ نے پڑھائی. یہ سنت طریقہ نمبر 4 ہے. اس میں کیا چینج ہے کہ اگر امام نماز پڑھانے کے بعد مسجد سے چلا جاتا ہے، ایون گھر چلا جاتا ہے، جلدی ہے، اس کو کوئی بچہ بیمار ہے، کچھ وجہ ہو سکتی ہے، چلا جاتا ہے، تو آج کل تو موبائل ہے، موبائل کے اوپر بھی اس کو کال کر کے انفارم کیا جا سکتا ہے. یا ویسے ہی جیسے کہ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے باہر جا کر انفارم کیا. تو مسجد سے امام اگر چلا گیا ہے اور اس کو پتہ چلا کہ نماز میں کمی ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ آئے گا، دوبارہ اقامت کہے گی، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوبارہ جتنی رکھتے رہ جائیں گی وہ پڑھیں گے. اور اگر کوئی ویسے ہی چلا گیا ہے، جیسے جلد باز پچھلی حدیث سے تیسری حدیث میں نے جو بیان کی کہ جلدی میں وہ چلا گیا دکان کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر، وہاں جا کر پھر وہ کسی ساتھی نے اس کو بتایا کہ بھائی تم تو جلدی آ گئے لیکن پیچھے سے 1 رکعت رہ گئی ہے، تو وہ پھر وہاں پہ دوبارہ اپنی رکعت پڑھ لے. لیکن طریقہ جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسجد سے امام باہر چلا گیا ہے اور تو وہ دوبارہ مسجد میں آئے گا، اقامت کہی جائے گی اور 1 رکعت یا 2 رکعت جتنی رہ گئی ہیں وہ پڑھی جائے گی. یہ 4 سنت طریقے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ سجدہ صاحب صرف 4 غلطیوں کے اوپر واجب ہوتا ہے. رکوع نہ کرنا بھول جائے، سجدہ کرنا بھول جائے، تشہد کے اوپر درمیانہ تشہد جو ہوتا ہے اس میں بیٹھنا بھول جائے، یا رکعت میں کمی پیشی ہو جائے. ان 4 صورتوں میں، کیونکہ یہ چاروں نماز کے رکن ہیں. سنتوں پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا، جیسا کہ ثنا پڑھنا بھول گئے، دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، رفع یدین کرنا بھول گئے، قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی، تشہد میں انگلی نہیں اٹھائی، تو اس طرح کی سنت جو ہے ان کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہوتا. کچھ غلط فہمیاں جنرل پبلک میں ہیں. آبویسلی لوگوں نے جو خطیب وغیرہ ہیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں کہ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں کسی نے اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیا، یعنی 4 رکعت کی نماز تھی یا 3 رکعت کی نماز تھی، اتحیات کے اوپر بیٹھا تو اتحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ پڑھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا. لیکن اگر کسی نے غلطی سے درود بھی ساتھ پڑھ لیا تو اس کو سجدہ صاحب کرنا لازم ہے. نہیں بھائی، حدیث کسی میں ایسی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
سنت نسائی کی حدیث ہے 1721 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں پہلے اتحیات پڑھتے ہیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے اور اس کے بعد درود پڑھتے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. تو لہذا اگر ایسا کوئی ہوتا ہے اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ساتھ کوئی اور سورت، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص اس کے ساتھ سورت کوئی اور قرآن تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے. یہ بھی بات نہیں ہے، کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 776 اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 1013 اور 1014 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی صورت بھی تلاوت فرماتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن مجید کو مصحف کی ترتیب کے ساتھ پڑھنا، یعنی جیسے قل هو اللہ پہلے ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق ہے، اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ہے. لیکن اگر کوئی شخص قل اعوذ برب الفلق پہلے پڑھ لیتا ہے اور قل هو اللہ بعد میں پڑھتا ہے، یعنی ترتیب بدل دیتا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ صاحب ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. قرآن جہاں سے جی چاہے جون سی صورت جی چاہے پہلے پڑھے بعد میں پڑھے، اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں. دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1814 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ نساء پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھی. حالانکہ سورۃ نساء جو ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ آل عمران کے بعد میں آتی ہے، لیکن آپ نے پہلے پڑھ لی. اسی طرح چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ پہلی رکعت میں لمبی صورت ہونی چاہیے، دوسری رکعت میں چھوٹی صورت ہونی چاہیے. یہ بھی کوئی نہیں ہے. ہم جمعے کی جو 2 سنت صورتیں پڑھتے ہیں، پہلی صورت سبح اسم ربک الاعلی، اس کی 19 آیات ہیں، اور دوسری ہم رکعت میں پڑھتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ اور اس کی 26 آیات ہیں. لہذا یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ پہلی رکعت میں تھوڑا پڑھ لیں. بعض کا آدمی پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے، کہتے اللہ اکبر کر کے وہ رکوع چلا جاتا ہے اور پھر اس کو یاد آ جاتا ہے اور اگلی صورت وہ لمبی کر لیتا ہے. اس کے اوپر بھی سجدہ صاحب نہیں ہے. سجدہ صاحب صرف 4 کے اوپر ہے. اس طرح 5ویں غلط فہمی بھی یہ بھی ہے کہ ایک ہی صورت بار بار پڑھنا. ایک صحابی رسول تھے، وہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد قل هو اللہ ہمیشہ پڑھتے. سفر کے اوپر بھی وہ ایک جماعت کے امیر بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے یہی کیا کہ قل هو اللہ ہر نماز میں پڑھنا. صحابہ واپس آئے، کہا ہے اللہ کے رسول جو ہمارے امیر تھے وہ ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھتے تھے. آپ نے بلایا، کہا کہ کیوں بھائی تم ہر نماز میں قل هو اللہ کیوں پڑھتے تھے؟ تمہیں اور نہیں قرآن آتا ہے؟ لیکن اے اللہ کے رسول مجھے یہ صورت بڑی پسند ہے، اس میں توحید ہے، اس لیے میں یہ پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخبروا ان اللہ یحبہ، تم خبردار ہو جاؤ کہ اللہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ایک ہی صورت بار بار پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں. سجدہ صاحب صرف 4 کے اوپر ہے. رکوع بھول گئے، سجدہ بھول گئے، تشہد بھول گئے، یا رکعت میں کمی پیشی ہوگی، اس کے اوپر سجدہ صاحب. اور یہ امامت کے احکامات ہیں کہ لیکن اگر کوئی شخص انڈیویجولی اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے نماز میں یہ جو غلطی ہیں یہ ہو جاتی ہیں تو وہ اسی کے طریقے کے مطابق جون سی اس سے غلطی ہی ہے اسی کی حدیث کی روشنی میں وہ سجدہ صاحب کرے گا. یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر کی جانے والی غلطی کا ازالہ جو ہے وہ سجدہ صاحب سے نہیں ہوتا. جان بوجھ کر اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس سے نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. ان انٹینشنلی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا سجدہ صاحب کرے. اور اگر امام نماز پڑھا رہا ہے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ صاحب وہ نہیں کرے گا کیونکہ امام اس کا ضامن ہے. ہاں اس کی باقی جو نماز رہ جاتی ہے، رہ جاتی ہے 2 رکعتیں یا 3، اس میں وہ غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ صاحب ہے. ادروائز امام ابھی تشہد کے اوپر بیٹھنا ہے، وہ غلطی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی غلطی کے اوپر سجدہ صاحب نہیں، کیونکہ اس کا ضامن جو ہے وہ امام ہے.
تو مقصد جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ 4 طریقہ ہے جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیے کہ تشہد میں بھول جانا، رکوع کا بھول جانا، سجدہ کرنا بھول جانا، یا نماز کی رکعت کم یا زیادہ پڑھ لینے پر سجدہ ثواب ہے، اور اس کے 4 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔